حضرات اپنی صفوں میں جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھنا ہوگا. آپ نے آگے بالکل جگہ نہیں ہے. جو حضرات جہاں بیٹھے ہیں وہاں ہی حضرت کو راستہ دیں اور مسجد کے ماحول و مقدس کا خیال کرتے جائیں. ہم جرنیل فرزند جرنیل جبل استقامت علامہ محمد اعظم طارق صاحب کے عظیم باپ کے عظیم فرزند عظیم باپ کے عظیم بیٹے کو اس جامع مسجد آمد پہ دل کی عطا کرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، شان صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان انبیاء زندہ باد. اب آپ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں. جمعہ کے ذریعہ آپ ایمان سے خاطب ہونے کا موقع ملا ہے. ہم کچھ تاخیر سے پہنچے. بغیر کسی تمہید کے چند باتیں عرض کروں گا اور کوشش ہوگی کہ آپ کی مسجد میں نماز جمعہ کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے اسی پر ہم نماز جمعہ ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے دو جماعتیں دنیا میں ایسی ہیں جن کو خود چنا ہے. ایک ان میں انبیاء کی جماعت ہے اور دوسری ان میں صحابہ کی جماعت ہے. ان دونوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت کے ساتھ خود کیا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ محنت اور کوشش کے بعد مختلف عہدے مختلف منصب حاصل کرتے رہیں گے، لیکن اپنی محنت اور کوشش اور عبادت سے نہ کوئی نبی بن سکتا ہے نہ کوئی صحابی بن سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ایسے منصب ہیں جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے انتخاب سے اپنی منشا اور مرضی سے جن آخری نبی کے ماننے والے ہم امتیوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ حضور آئے تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور حضور گئے تو صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا. جن دو جماعتوں کو اللہ نے چنا تھا وہ دونوں جماعتیں اپنی اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کے مطابق جو وقت مقرر تھا وہ اپنا وقت پورا کر کے جا رہی ہے. اب صحابہ کرام کا معاملہ ہو یا انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معاملہ ہو، جب اس بات کو ہم نے مان لیا کہ یہ منصب کسبی نہیں ہے کہ محنت سے ملے بلکہ یہ عطائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو چاہا انہیں عطا کر دیے، تو پھر اس سے اگلی بات کو سمجھنا ذرا بھی مشکل نہیں ہے. کسبی منصب یعنی محنت کے ساتھ حاصل ہونے والا منصب ڈاکٹر کا ہو سکتا ہے، انجینئر کا ہو سکتا ہے، وکیل کا ہو سکتا ہے،
عالم کا ہو سکتا ہے، حافظ کا ہو سکتا ہے، مفتی کا ہو سکتا ہے، وہ تمام عہدے جو محنت سے، پڑھائی سے، کوشش سے حاصل ہوں، ان تمام منصب پر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن وہ منصب جو ڈائریکٹ کسبی نہیں بلکہ عطائی ہوں، ان پر تنقید کی جا سکتی ہی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ اور انبیاء پر تنقید کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ کا انتخاب پسند نہیں ہے۔ جس بندے کو اللہ کا انتخاب پسند نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ مسلمانوں میں تو اپنے آپ کو شامل نہ کروائے گا۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کو یہ بڑا جذبہ ہے، بڑا شوق ہے، پتہ نہیں باقی سارے کاموں سے وہ فارغ ہو گئے ہیں، اس لیے ان کو یہی کام رہ گیا ہے اور اس پہ وہ اپنی زندگی خرچ کرتے ہیں۔ ان کو یہ بڑا شوق ہے کہ وہ ایسی تحریریں پڑھیں، ایسی تقریریں سنیں، ایسے حوالے تلاش کریں جن میں صحابہ کرام کے باہم جو مشاجرات ہیں ان کو پڑھیں، ان لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی رائے لکھیں کہ جناب میری نظر میں فلاں صحابی ٹھیک تھے، فلاں صحابی غلط تھے، فلاں صحابی نے یہ کام ٹھیک کیا، فلاں صحابی نے یہ کام غلط کیا۔ یہ بہت سے لوگوں کو آج کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے کے زمانے میں بھی لوگوں کو شوق تھا۔ تو بھئی پہلی بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو آج کے زمانے کا ہے اس کو اپنے آپ پر نگاہ کرنی چاہیے کہ میں کس پوزیشن پر ہوں، اور اس کو حضور کے صحابہ پر بھی نگاہ کرنی چاہیے کہ وہ کس پوزیشن پر ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تمام انسانوں کے دلوں پر نظر ڈالی اور اللہ نے سب سے زیادہ چمکدار صحابہ کے دلوں کو پایا۔ تو صحابہ کے دل چمکدار ہیں، نورانی ہے، عزت اور عظمت والے ہیں، اور دیکھا بھی اللہ نے اپنی نظر سے ہے، اور حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے کا ان کو شرف ملا۔ تو چمکدار دل اللہ نے صحابہ سے زیادہ اور کسی کے بنائے بھی نہیں، اور انبیاء کے بعد اور کسی کے پائے بھی نہیں۔ تو چمکدار دل والا چمکدار کے بارے میں رائے دے، ان کا تو سٹیٹس ایک ہے۔ ہمارے دل اگر اتنے چمکدار ہوتے تو محمد کے صحابی نہ ہوتے، ہمارے دل اگر اتنے چمکدار ہوتے تو پھر حضور کے زمانے میں پیدا نہ ہو جاتے۔ جن کے دلوں کو اللہ نے چمکدار بنایا اور جن کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دربار میں بٹھا کر ان کا تزکیہ کیا، ان کے قلوب کو منور و معطر کیا، ڈائریکٹ حضور علیہ السلام کی شاگردی میں آئے۔ آپ پڑھیے حضرت امام بخاری ہو یا حضرت امام مسلم ہو، کسی بڑے سے بڑے عالم نے جب کسی حدیث کو بیان کیا ہے، اس نے صحابی سے نیچے 2 واسطے ہوں یا 3 واسطے ہوں یا 4 واسطے ہوں، اس نے ان نیچے والے تمام واسطوں کی تحقیق کی ہے، تفتیش کی ہے کہ یہ بندہ کیسا تھا، اس کا دن کیسا تھا، اس کے رات کیسے تھے، جھوٹ تو نہیں بولتا، صحابی تک پہنچتا ہے۔ امام مسلم ہو، امام نسائی ہو، امام ابی داؤد ہو، کوئی بھی ہو، امام بخاری ہو، جب بات صحابی تک پہنچ جاتی ہے وہ کہتے ہیں اب مزید تفتیش اور تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ جس بندے کو اللہ کے رسول کا شرف صحابیت نصیب ہو گیا، اب یہ کائنات کے تمام ولیوں سے اعلیٰ ہو گیا۔ الصحابۃ کلھم معدود، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کے لیے قرآن نے بھی یہ فیصلہ دیا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ اور کیا ہے حسنہ، کیا ہے، اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا۔ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کو ہم نے حسنہ کا مقام عطا کیا ہے وہ جہنم سے دور رہیں گے۔ یا اللہ کتنے دور رہیں گے؟ اس وقت ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن باہر ٹریفک کی آواز تو آ رہی ہے، روڈ پر حادثے کا ہمیں خطرہ نہیں ہے، ہم مسجد میں ہیں لیکن آواز تو ٹرکوں کی، بسوں کی، ویگنوں کی ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہے نا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے لا یسمعون حسیسہا، جن کو ہم نے حسنہ کا مقام دے دیا وہ جہنم سے دور رہیں گے، اور اتنا دور رہیں گے کہ جہنم کی آواز بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔
یہ مقام اور مرتبہ قرآن مجید نے صحابہ کرام کا بیان کیا. صحابہ کرام کے باہم جو مشاجرات ہیں، آج ہمارا درمیان میں جھگڑا ہو جائے تو ہم اپنے معاملات کو حل کروانے کے لیے اپنے سے بڑے کے پاس لے کے جاتے ہیں یا اپنے سے چھوٹے کے پاس؟ بڑے کے پاس یا چھوٹے کے پاس؟ تو صحابہ سے بڑے تو یا رسول اللہ ہیں یا خود خدا ہے. ہم کون ہوتے ہیں ترازو لگا کر فیصلے کرنے والے؟ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور ہم ان صحابہ کرام کا فیصلہ کریں گے جن کے بارے میں شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا آج کے دور کے سارے ولیوں پیروں بڑوں بزرگوں کو خانقاہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو شامل کریں، یہ عبد القادر جیلانی کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اور عبد القادر جیلانی نے کیا کہا؟ اس نے کہا میری ساری عبادتیں تہجد اور نمازیں ایک طرف، میری بخشش کے لیے جو سامان ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ میں راستے میں بیٹھ جاؤں اور امیر معاویہ کا گھوڑا وہاں سے گزرے اور اس کے گھوڑوں کے پیروں سے لگنے والی پٹی اڑے اور میرے بدن پہ پڑے تو عبد القادر جیلانی جنت میں چلا جائے. کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ بتائیے عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ افضل ہے؟ انہوں نے کہا یہ کون سا سوال کیا تو عمر بن عبدالعزیز اور معاویہ کا تو موازنہ ہی کوئی نہیں بنتا. انہوں نے کہا نہیں بتائیے معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام نے حضرت عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا، انہوں نے کہا ایک طرف رکھو عمر بن عبدالعزیز کو، دوسری طرف معاویہ نہیں. معاویہ کے گھوڑے جو حضرت امیر معاویہ سوار تھے اور حضور علیہ السلام کے پیچھے وہ لشکر میں شامل تھے، ایک طرف عمر بن عبدالعزیز ہو، دوسری طرف معاویہ کا گھوڑا حضور علیہ السلام کی میت میں جنگ میں جا رہا ہو اور اس گھوڑے کی ناک کے اندر جو مٹی جائے، گھوڑے کے پسینے سے وہ مٹی میل بن کے جو زمین میں گرے، عمر بن عبدالعزیز معاویہ کے گھوڑے کی ناک کے میل کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. پہلے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ اپنے آپ کو عمر بن عبدالعزیز کے برابر سمجھتا ہے، پہلے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ اپنے آپ کو شاہ عبد القادر جیلانی کے برابر سمجھتا ہے. اگر عبد القادر جیلانی کی بخشش کا سامان معاویہ کی سواری سے قدموں کے اٹھنے والے مٹی کے اندر ہو اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا موازنہ اس وقت کے محدث اعظم حضرت عبداللہ بن مبارک اس طرح سے کریں کہ عمر بن عبدالعزیز معاویہ کے گھوڑے کی ناک کے میل کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، تو آج کس کو اتنی جرت ہے کہ وہ حضور کے صحابہ کرام کے بارے میں بات کرے؟ اور اگلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی عزت اور عظمت پر اور صحابہ کرام کے تقوی پر اور صحابہ کرام کی پاکدامنی پر اور صحابہ کرام کے جنتی ہونے پر جو مہر لگائی ہے وہ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں لگائی ہے. قرآن مجید سے پختہ بات اور کسی کی ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید سے سچی بات اور کسی کی ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید سے حقیقی بات اور کسی جگہ ہو سکتی ہے؟ تو پھر ذرا سوال دیکھیے گا، اس مسجد کے امام صاحب کہتے ہیں جناب عشاء کی نماز ہوا کرے گی 8:30 بجے. کتنے بجے؟ 8:30 بجے. ایک باہر آدمی ہے جس کی دکان ہے، کوئی کسی سے لینا دینا نہیں ہے، اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ جناب نماز ہوگی 9 بجے. آپ امام صاحب کی بات مانیں گے یا بات دکان والے کی؟ کس کی مانیں گے؟ بلند آواز سے. کیوں؟ امام صاحب ہے، مسجد سے اسی کا تعلق ہے، اس کی بات میں وزن ہے. باہر جو جھاڑو دینے والا ہے میونسپل کارپوریشن کا خاتون ہے، اس کی بات کو تو نہیں ماننا. باہر والا جو کہتا رہے آپ اس کی بات کو سننا بھی پسند نہیں کرتے. امام صاحب نے کہا نماز ہوگی 8:30. آپ باہر والے بندے کے کہنے کی وجہ سے 9 بجے نہیں آتے، آپ 8:30 بجے آ جاتے. باہر والا کہتا رہے آپ کہتے چھوڑو چلیے پاگل ہے، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. بکواس کرتا رہے، ہمیں اللہ کے قرآن کو دیکھنا یا تاریخ دان کو دیکھنا؟ اس سے اگلی بات، تاریخ کسی دور میں بھی لکھی گئی، لکھنے والے کون تھے؟ جن، فرشتے یا انسان؟ بعد میں کون ہے؟ 500 سال پہلے بھی کون تھے؟ 1200 سال پہلے بھی کون تھے؟ 1200 سال پہلے کا انسان ہو یا آج احمد آباد کا انسان ہو، 2 کمزوریاں اس میں پائی جاتی ہیں. کتنی؟ 2. یہ 2 وہ ہیں جو اس عنوان کے تحت میں عرض کر رہا ہوں. ویسے تو انسان کمزوریوں کا پتلا ہے. 2 کمزوریاں پائی جاتی ہیں. پہلی کمزوری
کوئی انسان دوسرے انسان کے دل کے حال کو نہیں جانتا. 1200 سال پہلے والا جانتا تھا, 1000 سال پہلے والا جانتا تھا, آج والا جانتا ہے. دوسری کمزوری, انسان کتنا بھی نیا ہو, پرانا ہو, پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو, آنے والے وقت کو نہیں جانتا. آنے والے وقت کو جانتا ہے, دلوں کے حال جانتا ہے. نہ انسان آج کا دلوں کے حال کو جانتا ہے, نہ 1000 سال پہلے والا انسان دلوں کے حال کو جانتا ہے. 1000 سال پہلے والا انسان بھی مستقبل کو نہیں جانتا, آج کا انسان بھی مستقبل کو نہیں جانتا. ایک ذات ہے جو دلوں کے حال جانتی ہے, وہ کون ہے؟ ایک ذات ہے جو آنے والے وقت کو جانتی ہے, وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اب تاریخ نہ لکھتا ہے یہ خامی تھی, یہ خامی تھی, یہ خامی تھی. یہ دلوں کے حال کو بھی نہیں جانتا, آنے والے وقت کو بھی نہیں جانتا. اور اللہ وہ ذات ہے جو دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے, آنے والے وقت کو بھی جانتا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں وہ اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا. وہ اللہ کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا, اس کے اندر تقوی ہی تقوی تھا. وہ اللہ کہتا ہے کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. ان کے دلوں کے اندر فسق نکل گیا, کفر نکل گیا, عصیان نکل گیا. ان کے دلوں کے اندر ہم نے ایمان کو سجا کے چمکا کے رکھ دیا. وہ قرآن مجید کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان نظر آئیں گے. اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ابھی مکہ اور مدینہ میں پیدا ہوئے اور حضور کے ساتھی بن گئے. قرآن کہتا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. محمد کریم کے ان صحابہ کے نمایاں اوصاف کو تو ہم نے تورات میں بھی بیان کیا ہے, ہم نے انجیل میں بھی بیان کیا ہے, اور اب ہم قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم بإحسان. قرآن مجید ان کے فضائل و مناقب بیان کرتا جا رہا ہے, کرتا جا رہا ہے, کرتا جا رہا ہے. اب صحابہ کرام کے معاملے میں جو شخص بات کرتا ہے حد ہو گئی, اس کو قرآن کافی نہیں ہوا, اس کو محمد کا فرمان کافی نہیں ہوا, اس کو تورات اور انجیل میں صحابہ کرام کے فضائل کافی نہیں ہوئے. آسمانی کتابوں سے فارغ ہونے کے بعد, احادیث مبارکہ سے فارغ ہونے کے بعد اس نے تکیہ کیا تو تاریخ کے چند چیتھڑوں پہ تکیہ کیا. ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے قرآن کی بات آ جانے کے بعد, نبی کا فرمان آ جانے کے بعد تاریخ کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈالا جائے گا. محمد کے صحابی کی شان قرآن سے بیان کیا جائے. تاریخ میں تولو, مولویوں کو تولو, تاریخ میں تولو, بادشاہوں کو تولو, تاریخ میں تولو, MNS کو تولو, وزیر اعظم کو تولو, بادشاہوں کو تولو. لیکن جب بات صحابہ کی آئے گی تو تاریخ میں نہیں قرآن میں تولے گی. کس میں تولے گے؟ کس میں تولے گے؟ اور قرآن تو بنیاد کو پکڑ کے بیٹھا ہے. قرآن بنیاد کو پکڑ کے بیٹھا ہے. ایمان نہ ہو نماز کا فائدہ, ایمان نہ ہو حج کا فائدہ, ایمان نہ ہو عمرے کا فائدہ. اچھا بندے کم بول رہے ہیں, روزے کا فائدہ نہیں, ایمان نہ ہو تو زکوٰۃ کا فائدہ نہیں. اب ایمان بنانا ہے. یہ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نا بھائی آؤ بھائی ایمان بنانے کی محنت ہے, ایمان بنانے کی محنت ہے. میرے اور آپ کے ایمان کے بارے میں, دین ایمان کے بارے میں بات ہوگی. یہ نعرہ بڑا عام ہے, ہر آدمی اس سے جانتا ہے, ہر آدمی اس سے واقف ہے. اب قرآن سے پوچھیں تو قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میں اپنے انداز میں ترجمہ کروں تو قرآن کہتا ہے ہاں ایمان, اس ایمان کے لیے آپ کے دروازے پہ آئے ہیں. قرآن کہتا ہے تم مجھ تک آ گئے ہو, ایمان کے لیے میں تمہیں بلال تک لے کے جاتا ہوں. تم ایمان لینے کے لیے میرے پاس آئے تھے نا, آؤ میں ایمان کے لیے تمہیں ابو بکر سے ملواتا ہوں, آؤ میں تمہیں عمر سے ملواتا ہوں, آؤ میں تمہیں عثمان سے ملواتا ہوں. میں نے کہا قرآن میں تیرے پاس آیا ہوں. قرآن کہتا ہے جب میرے پاس آئے ہو نا تو پھر سنو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ نے میرے اندر اس اعلان کو قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں کے لیے محفوظ کر کے رکھ دیا ہے. اقتباد کے لوگوں, ایمان لانا ہو تو ایسے لانا جیسے محمد کے صحابہ ایمان لانا. وہ بندہ جو صبح فجر کی نماز میں مولوی کو مصلی پہ چڑھنے نہیں دیتا, جس کو رات کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی ہو اور کہتا ہے مولانا صاحب ایک منٹ ٹھہرو ذرا میری بات چھوڑو نا, میرا ایمان آج بڑا تازہ ہوا ہے. کہ بڑے جی رات خوابوں میں جو حضور کی زیارت ہوئی ہے تے
نمازہ میں 5 منٹ رہ گئے جی میں اپنا خواب بیان کرا تو امام صاحب کے آخر بالکل ٹھیک ہے نماز 10 منٹ لیٹ کر دیا 10 حضور کس طرح لکھے تے بابے ہوری دس دن بس کسی بندے ماں دسیا کہ حضور سواری تے لینے پہ تے میں دوروں تک نہ تے خوش ہونا کو گل ہوئی نہیں جی گل کوئی نہیں ہوئی حضور تو نہ تکیا نہیں انہاں مانی تکیا لیکن میں دوروں ویکھیا تے دل خوش ہویا تے میں کہ صبح امام صاحب دسا امام صاحب ہاتھ چوم دے متھے چوم دے اکھاں چوم دے مبارکباد پیش کر دے یہ برادری دے اندر سارا دن خوش ساری رات خوش اپنے بیوی بچیاں دسنا ہے کہ رات حضور علیہ السلام نے جھلک نظر آئی ہے احمدآباد دے بزرگاں حضور نے ایک جھلک نظر آوے کہ یہ مقدر والا ہو گیا تے جنہاں 23 سال حضور اپنے سامنے بیٹھ کے دیکھے وہ مقدر والے نہیں ہوئے جس بندے ایک جھلک نظر آوے اس لیے تو جناب کیا بات ہے کہ جڑا ابو بکر صدیق حضور موڑے تے چاہے جس نے گود میں حضور آرام کرے جس کے بستر پہ حضور آ جائے جو حضور کی محفل میں بیٹھے یا آپ نے بہت سے پیٹرول پمپوں کے باہر لکھا ہوا دیکھا جو کچھ ملا ہے پیروں کی دعا سے ملا ہے یا بہت سے جگہوں پہ لکھا ہے گوڑلا فیلنگ اسٹیشن ہمارے علاقے میں جہاں وہاں لکھا ہوتا ہے سلطان باؤ فیلنگ اسٹیشن وہاں پہ لکھا ہوتا ہے پاک پتن سپر مارکیٹ خواجہ فرید الدین ہوٹل فلاں 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 ان سے جا کے پوچھتے ہیں بھئی آپ نے یہ کیوں لکھا ہے گوڑلا ریسٹورنٹ آپ نے یہ کیوں لکھا ہے سلطان باؤ آپ نے کیوں لکھا ہے بڑی امام سرکار وہ کہتے جی پیرہ دیا دعاواں لگی ہیں پیرہ دیا دعاواں لگ دی ہیں تسا پیٹرول پمپ بڑھاؤ تو پیرہ دیا دعاواں لگ دی ہیں تے جنہاں حضور خود بے کے دعاواں دیتی ہیں وہ صحابہ دعاواں نہیں لگ دیا حضور نے خود دعائیں دی ہیں صحابہ کو کائنات کے سارے پیروں کو کائنات کے سارے ولیوں کو کائنات کے سارے اماموں کو کائنات کے سارے علماء اور قرآن کے قاریوں کو ایک طرف رکھا جائے خدا کی قسم کھا کے کہتے ہو ابو حنیفہ امام شافعی احمد بن حنبل امام مالک کو ایک طرف رکھا جائے دوسری طرف حبشے کے کالے بلال کے کالے بال کو رکھا جائے وہ بال زیادہ کیوں ان کی آنکھوں نے نبی کو دیکھا اور حضور کی خوبصورت آنکھوں نے ان کو دیکھا اس لیے صحابہ سے پڑھ کر کوئی پیر ہو سکتا کوئی ولی ہو سکتا کوئی قائد ہو سکتا کوئی لیڈر ہو سکتا اور صحابہ کو تولنے کا ترازو کون سا ہے ترازو کون سا ہے تاریخ میں کس کو تولا جائے گا صحابہ کے علاوہ صحابہ کو تولا جائے گا تو قرآن میں تولا جائے گا آخری بات جو آپ سے عرض کروں صحابہ کون ہے ہمیں بڑے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے بڑے حالات دیکھے یہ صحابہ والے پروگرام تو کدھر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہو سکتا ہم کہتے ہیں بھئی کیا کہتے دیکھیں آپ صحابہ سے نظریں ہٹائیں اللہ ایک ہے کعبہ ایک ہے رسول ایک ہے اکٹھے ہو جائیں صحابہ پہ آئیں گے نا تو پھر مسئلے پیدا ہوتے ہیں اللہ ایک ہے رسول ایک ہے قرآن ایک ہے پہلی بات قرآن میں سے ایک آیت بھی نکل جائے تو قرآن مکمل ہے تو حضرت عائشہ کی شان میں پوری سورہ نور ہے ہم اس کو نکال کے قرآن کو مان لیں 1000 سے زائد جگہ پر قرآن میں صحابہ کا تذکرہ ہے ہم ان ساری آیتوں کو نکال کر قرآن کو مان لیں پچھلے ہفتے ہندوستان میں ایک ملعون نے کہا 26 آیتیں قرآن مجید سے نکال دیں اور اس نے کیا کہا اس نے کہا یہ ابو بکر عمر عثمان نے اپنے دور میں ان کا اضافہ کیا اور انہی آیتوں کی وجہ سے آج یہاں فتنہ فساد ہے اب یہ باتیں جو کی جا رہی ہیں اور ہمیں کہنے والے کہتا ہے صحابہ سے نظریں ہٹاؤ حضور پہ ایک ہو جاؤ احمدآباد کے لوگوں مجھے بتاؤ حضور کی 23 سالہ زندگی ہے دور نبوت حضور کے 23 سالوں میں سے اگر صحابہ کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو 23 سالوں کے پلے کچھ رہ جاتا ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں صحابہ سے نظریں ہٹاؤ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں پوری کائنات کے انسانوں میں سب سے خوبصورت ہمارے نبی ہیں کہ نہیں ہمارے نبی کی آنکھ کائنات کی ساری آنکھوں سے خوبصورت ہے کہ نہیں ایمان ہے نا تو قرآن کی آیت پڑھنے لگا اس کو دل پہ لکھ کے جانا یہ ان لوگوں کا جواب دے رہا ہوں جو کہتے ہیں نا صحابہ سے نظریں ہٹاؤ کائنات میں سب سے خوبصورت آنکھ اللہ نے میرے نبی کو دی
دیے یا نہیں دی؟ یہ ختم نبوت والی آنکھ ہے، یہ امام الانبیاء والی آنکھ ہے، یہ حضور کے لاڈلے کی آنکھ ہے، یہ ما زاغ البصر وما طغی والی آنکھ ہے، یہ وہ آنکھ ہے جس سے خوبصورت رب نے بنائی کوئی نہیں، یہ وہ آنکھ ہے جس سے سونی خوبصورت آنکھ دنیا میں اور ہے ہی کوئی نہیں۔ اس آنکھ کو اللہ نے مخاطب کیا اور کیا فرمایا؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے محمد آپ نے صحابہ سے آنکھوں کو ہٹانا نہیں ہے۔ اے محمد آپ نے صحابہ سے نظروں کو ہٹانا نہیں ہے۔ تو بھئی کائنات کی سب سے مقدس آنکھ کو اللہ پیدا کرنے کے بعد اس کو ہدایت کر رہا ہے کہ آپ نے صحابہ سے نظریں ہٹانی نہیں۔ جب میرے نبی اللہ کے فرمانے سے اپنے صحابہ سے نظریں نہیں ہٹا سکتے تو میرے نبی کا امتی صحابہ سے نظریں ہٹا سکتا نہیں ہے، صحابہ سے نظریں پھیر سکتا نہیں ہے، صحابہ کو ایک لمحے کے لیے فراموش کر سکتا نہیں ہے، صحابہ کو ایک لمحے کے لیے نظر انداز کر سکتا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان کون ہے؟ ہمارا ایمان کون ہے؟ ہمارا دین کون ہے؟ ہماری صبح کون ہے؟ ہماری شام کون ہے؟ ہمارے دن اور رات کون ہے؟ ہمارا ایمان کون ہے؟ ہمارے نماز روزہ کون ہے؟ ہماری زندگی کے سارے اعمال کون ہیں؟ وہ کہیں گے کہ یہ صحابہ میں آپ اکٹھے ہو گئے۔ میں نے کہا میں نے ایسے نہیں کہا، آؤ ذرا بدر میں حضور علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ دعا کیا تھی؟ حضور نے خیمے میں سر رکھا اور اللہ سے دعا کی، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اگر آج ہم جنگ ہار گئے تو دوبارہ بندوں کو تیار کرنا کافی مشکل ہوگا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میری 13-14 سال کی محنت ہے، اگر آج یہ بندے غالب نہ آ سکے تو مجھے دوبارہ 13-14 سال محنت کرنی پڑے گی۔ نہیں، اللہ کے حضور پاک پیغمبر نے سر سجدے میں رکھ کے فرمایا یا اللہ اگر یہ صحابہ آج نہ رہے پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا زمین پر کوئی نہیں رہے گا۔ حضور نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے صحابہ سے نظریں ہٹائی نہیں، اور حضور نے صحابہ کو فرمایا ستارے اونچے ہوتے ہیں یا نیچے، چمکدار ہوتے ہیں یا بے چمک؟ یہ ضرور ہے کسی کی چمک زیادہ کسی کی کم، کوئی اونچا کوئی نیچا، لیکن ہوتے سارے چمکدار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ہدایت کے مینارے ہیں، جس کی اقتدا کرو گے منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ یا اللہ آپ کے حبیب نے اپنے صحابہ کو ستارے فرمایا، بادل نہیں فرمایا، ہوا نہیں فرمایا، عمارت نہیں فرمایا۔ سمجھ میں بات یہ آتی ہے ستاروں کو دیکھا جا سکتا ہے، ستاروں تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ ستاروں کو دیکھا جا سکتا ہے، چھت پہ چڑھ کے، جہاز پہ چڑھ کے، سیارے پہ چڑھ کے، طیارے پہ چڑھ کے وہاں پہنچا نہیں جا سکتا۔ پاک حبیب نے جو اپنے ستاروں کو چمکایا، ان کو دیکھو اور اپنے جنت کے راستے تک پہنچ جاؤ۔ اور اگر تمہیں یہ لگے کہ میں چھت پہ چڑھ کے جہاز میں بیٹھ کے تک پہنچ جاؤں گا تو میرے نبی نے ستارے فرما کے یہ بتلا دیا اعتباد والوں اگر ان ستاروں تک نہیں پہنچ سکتے تو عبداللہ ابن مسعود تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اگر ان تک نہیں پہنچ سکتے تو ابو ہریرہ تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ اور صحابہ کرام ہی وہ مقدس جماعت ہے جن کی اتباع کرنے سے ہم حضور علیہ السلام اور اللہ کی اتباع کر سکتے ہیں۔ فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم، میرے نبی نے فرمایا جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ ومن احبهم فبحبی احبهم، صحابہ سے محبت کرنا حضور سے محبت کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس رشتے کے ساتھ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔